کے سجدے تعظیمی سے انکار کیا تھا اس نے. نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا اگر جنت میں ہو تو اللہ جنت سے باہر نکال دیتا ہے. ارے یہ جماعت والے تو پہلے سے باہر ہے، اندر جائیں گے کیسے؟ یہ ہے کہ نبی کی تعظیم سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے باہر نکالا. ایک بات یاد رکھیے، جب کسی کا مرڈر ہوتا ہے تو یہ نہیں اس پر فیصلہ نہیں ہوتا کہ اس نے تلوار سے مارا ہے یا بندوق سے مارا ہے یا گلیل سے مارا ہے یا پتھر سے مارا ہے یا منہ دبا کے مارا ہے یا گلے دبا کے مارا ہے. مارا ہے تو پھر 302 اسے جانا ہے، پھانسی لگنا ہے یا عمر قید ہونا ہے، وہ لیکن دھارا جو ہے، طریقہ بدلنے سے دھارا نہیں بدلتی. طریقہ کچھ بھی ہو، دھارا 302 ہوگی کہ نہیں؟ زور سے بولے. ایسے ہی نبی کی تعظیم سے انکار کرنے کا طریقہ کچھ بھی ہو، دھارا ایک ہی ہے. طریقہ کچھ بھی ہو، دھارا ایک ہوگی. ارے سن، یہ لوگ چاہے جو بھی طریقہ اپنائے، چاہے نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہے، چاہے نبی کے حاضر و ناظر کا انکار کرے، چاہے ان کے لیے تعظیم کے کھڑے ہونے کو منع کر دے، طریقہ جو بھی اپنائے، جو ریزلٹ ابلیس کا وہی ریزلٹ اس کے شاگردوں کا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ابلیس کو نبی کی تعظیم کے لیے جھکنے سے انکار تھا، انہیں تعظیم کے لیے اٹھنے سے انکار تھا. اور یہ طریقہ، یہ تحفہ ہمیں امام احمد رضا نے دیا کہ کیسے تمہیں اپنی نماز کو بچانا. میں آ رہا ہوں اسی طرح، توجہ سے سنتے رہیے. نماز پڑھنا تو میرے دوستوں اتنا آسان ہے. مسجد تو بن گئی ہے لیکن ذرا توجہ سے، اتنا آسان کہ حضور کا جو سب سے خطرناک دشمن تھا مدینہ منورہ میں، یہ مسجد زرار والوں کا ہیڈ تھا، عبداللہ ابن ابی، رأس المنافقین. اندر بالکل ایمان نہیں اور باہر ہر نماز مسجد نبوی میں آ کے پڑھتا. بلکہ اگر کوئی دو چار لوگ دیکھنے والے موجود ہوں تو تہجد میں جا کے پڑھتا. اور منافق عبداللہ ابن ابی نماز پڑھنا اسے بھی آتا، مگر نماز کو بچایا کیسے؟ اس کے لیے میرے نبی نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام لہرا کے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان ہے کہ منکرین زکوٰۃ کو بھی آتا. حضور علیہ السلام کے ظاہری پردے کے بعد ایک جماعت نے سر اٹھایا اور اس نے حضرت صدیق اکبر کے خلاف خروج کیا اور کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس میں مال جاتا ہے. منکرین زکوٰۃ، نماز سے انہوں نے بھی انکار نہیں کیا، نماز پڑھنا انہیں بھی آتا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے؟ صدیق اکبر کے کردار نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو میرے دوستوں ان سبائیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کی حفاظت کیسے کی جائے فاروق اعظم کی شہادت نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ بلوائیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے؟ وقت تلاوت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے عثمان بن نورین نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ ان خارجیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے؟ اللہ کے گھر میں ضرب شہادت کھا کے حضرت شیر خدا خیبر شکن آفتاب نبوت کی دلکش کرن مولا امام علی کرم اللہ وجہ نے ہمیں بتایا. ارے نماز پڑھنا تو ان یزیدی بھیڑیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے؟ دشت کربلا میں اپنے جیون کی آخری نماز پڑھتے ہوئے حسین نے ہمیں سمجھایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام حسین، حضور تاج العلماء
سبحان اللہ سبحان ایسا اللہ۔ نہیں کہ یہ یزیدی لوگ جو تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے، نماز انہیں بھی پڑھنا تھا، وہ نمازی تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ دین کے غازی نہیں۔ توجہ زندگی کے ساتھ ہر طرف نماز، کھاتے پیتے یزیدی بھی نماز پڑھ رہا ہے، بھوکے پیاسے حسینی بھی کربلا میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، توجہ چاہوں گا، ایک دوسرے زاویے سے سمجھا رہا ہوں، جیسا کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ملے لوگ کہ ہر نمازی کے ساتھ اللہ ہے، تو ان سے پوچھو بھائی پھر کربلا میں اللہ کس کے ساتھ؟ کیچ کرو کرسی والوں، کربلا میں اللہ کس کے ساتھ؟ اگر ہر سجدہ کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے تو سجدہ ادھر بھی ادھر بھی، رکوع ادھر بھی ادھر بھی، قیام ادھر بھی ادھر بھی، اذان ادھر بھی ادھر بھی، تسبیح ادھر بھی ادھر بھی، ذکر ادھر بھی ادھر بھی، تحلیل ادھر بھی ادھر بھی، تقدیس ادھر بھی ادھر بھی، کھاتے پیتے یزیدی بھی اقامت کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے حسینی بھی اقامت کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ اللہ کس کے ساتھ؟ تو قرآن کا فیصلہ سنو، قرآن نے اعلان کر دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی اعلان ہو رہا ہے لوگوں یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ، یہ دیکھو کہ کربلا میں صبر کس کے ساتھ۔ ارے سن، صبر حسین کے ساتھ، حسین ابن خدا کے ساتھ۔ نماز پڑھنا تو صرف ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ فجر سے ہم چھوڑیں گے نہیں، ذرا زور سے کہہ دو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اتنا آسان، اتنا آسان، میں کیا بتاؤں یار، اتنا آسان نماز پڑھنا کہ